بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ساتھیو کرام، کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگے، تو آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کیے جانے لگے، سازشیں اور پلان کی جانے لگی، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جانے لگا، آپ پر نازل شدہ آیات کے بارے میں کچھ بات پیش کیے جانے لگے، آپ کے صحابہ پر جملے کسے جانے لگے۔ لیکن تمام اوچھی حرکتوں کے باوجود جب توحید کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا، لوگ دعوت اسلامی کو قبول کرتے رہے، تو مشرکین اب براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت پر حملہ کرا، آپ کو تکلیف دے رہے۔ صاحب کتاب نے یہاں ہیڈنگ ٹائپ کی ہے، رسول اللہ پر ظلم و جور، آپ پر ظلم و زیادتی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چنانچہ قریش سے بالآخر ہمیں توڑ دین جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور ان کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی عقل اور کبریائی پر یہ بات بڑی ذرا گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کرے۔ چنانچہ اب تک خطی مزاج ہٹے تحقیر استحجار تنبیہ تشویش وقائع نمس کرنے کا امکان کرتے آ رہے تھے، اس ایک قدم آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی پر ظلم و زیادتی کا ہاتھ بڑھایا، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سرِ فہرست تھا، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا، اسے وہ خطرہ نہ تھا کہ اوروں کو تھا، وہ اسلام اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی کے متعلق اس کا موقف، اس کا نظریہ روز اول ہی سے جبکہ قریش اس طرح کی بات بھی ابھی نہ سوچی تھی، اس نے بنی ہاشم کی ولید میں کیا، اور جو کچھ وہ سبھا پر کیا کسی اور کی تیر پر نہیں ہوئی، کیونکہ سر کو آگ لگتی ہے تنہی کے چراغ سے، ہر کے لوگ زیادہ بزرگ زیادہ نقصان دہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی طور پر آپ کو پریشان کرنے کی، آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے کیسی کیسی حرکتیں اپنائی قریش کے لوگوں نے۔ کہہ رہے ہیں نبی ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، دو بیٹیوں کی شادی، رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کی شادی ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور طیبہ سے کی۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، جو آپ کا چچا تھا، اس کے دو بیٹے عتبہ اور طیبہ سے اللہ کے نبی نے اپنی دو صاحبزادی رقیہ اور ام کلثوم کی شادی۔ لیکن جب آپ نبی ہوئے، دعوت کا آغاز کیا، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا، اور یہ صدمہ بہت گہرا گزرتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی طلاق شدہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا۔ تب کس طرح سے ذہنی طور پر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو برداشت کیا۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی کے دوسرے صاحبزادے، پہلے صاحبزادے ابو قاسم اور پہلے انتقال ہو گیا قاسم، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو قاسم کی پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن نبی رسول ہونے کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو آپ ہی کے چچا ابو لہب کو بہت خوشی ہوئی،
جبکہ اس طرح کے حادثات سے دشمن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دشمن کی آنکھیں بھی استوار ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن عداوت دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے صاحبزادے کے انتقال پہ قریش کو اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنا کہ آپ کے چچا ابو لہب کو خوشی، اور وہ صرف ذاتی طور پر خوش نہیں ہوا بلکہ دوڑتا دوڑتا اپنے رفقا اپنے احباب کی مجلس میں گیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ محمد کی نسل محمد دم بریدہ نسل کٹا ہو، یعنی اولاد مدینہ نہیں رہی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی نسل نہیں چلی۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول کوثر نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ نبی آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہے، اس کی نسل چلنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جاری ہوئی، آج تک ہے آپ کے خاندان کے لوگ اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ کا نام و نشان آج بھی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، اور ابو لہب ابو جہل کی نسل کا کوئی پتہ لگا، لوگ نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا کا تہلیہ سے تہلیہ انسان بھی ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ بھی ابو جہل ابو لہب نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اسی کا جس طرح نے اظہار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ نے اس کے مقابلے میں سورۃ کوثر نازل کیا کہ آپ کا مقام رتبہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، یا اس کا لفظی ترجمہ جو کیا تھا، آپ کو خیر کثیر بہت ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے، میرے اولاد نہیں رہی تو نہیں رہی، آپ کو بے شمار فوائد اور نفع اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کا دشمن ہی نسل کرتا ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آگے لکھتے ہیں کسی پر بس نہیں کیا، پورا گھرانہ ابو لہب خود، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، سب کے سب اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور سفیان کی بہن تھی، وہ نبی کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ جو نبی کے راستے میں اور دراز پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، چنانچہ وہ نبی کے راستے میں یا جہاں سے بھی آپ گزرتے کانٹے بچھاتے، کانٹے ڈال دیا تاکہ آپ کا چلنا دشوار ہو جائے۔ خاصی بد زبان تھی، نبی کے خلاف طرح طرح کی غلاظتیں بکتی تھی، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کو پروپیگنڈا اور کہنے کی آگے بڑھاتی تھی۔ قرآن میں اسی لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا، لکڑیاں ڈھونے والی۔ اللہ کے نبی جس راستے سے گزرتے تھے وہاں کانٹے بچھا دیتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے، آپ کا گزر ہوتا تو کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کھانا پکا تھا، وہاں سے ابو لہب اور اس کے گھر والے کوئی نہ کوئی گندگی غلاظت، اونٹ کی روز اونٹ کی غلاظت وہی سے اٹھا کر کے ایسے دیکھتے تھے کہ آپ کے چولہے پر پڑتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے۔ میں نے کل کہا تھا کہ کہنا سننا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ گزرتی ہے وہی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، کتنی تکلیف اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ام جمیل عروہ کو معلوم ہوا کہ اس کے تعلق سے قرآن میں آیت نازل ہوئی، سورۃ لہب نازل ہوئی، جب اس کو پتا چلا کہ اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا، وہاں کو دیکھ نہیں سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، پوچھا کہ وہ آپ کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہے؟ تو
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے، یہ کہتی ہے کہ ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں اسے پا گئی تو اس کے اوپر ایک عورت کے ساتھ نبی کی عداوت دشمنی ہے یہاں تک اتر آئی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا کہ مزممن اسینا امرہ بینا و دینہ کلینا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی کا نام محمد تعریف کیا گیا تو بدل کر کے آپ کو مزمم کہتے ہیں، مزمم برائی بیان کیا گیا۔ جیسے ہجرت مدینہ کے بعد جب اللہ کے رسول کے پاس یہودی آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، جلدی سنیے، السلام علیکم، سام کے معنی تو بہت خلاف ہے، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہتے، جلدی بولتے ہیں، اور ہمیں سے کچھ لوگ بھی اتنا جلدی سے بولتے ہیں کہ السلام زائد نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی بھی کہہ دیا کرتے تھے والدین۔ تو عداوت دشمنی میں یہ ام جمیل آپ کو محمد کے بجائے مزمم کہتی ہے کہ ہم نے مزمم کی، نافرمانی کی، ہم نے اس کے حکم کا انکار کیا اور ہم نے اس کے دین کو حقارت سے چھوڑ دیا۔ یوں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، اور اس طرح سے 4 سال تک، سن 4 نبوی تک اللہ کے نبی کی ذات و شخصیت کے ساتھ مکہ والوں نے یہ اونچا اور غیر اخلاقیانہ رسول و برتاؤ کیا۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو، جو نبی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف دی۔ انہوں نے بہت مختصر طور پر لکھا ہے کہ ابو جہل جب کسی معزز طاقتور آدمی کے بارے میں سنتا کہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاس جاتا، برا بھلا کہتا، ذلیل کرتا اور اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، کاروبار کمزور کرتا۔ انہوں نے لکھا تفسیر حضرت عثمان بن عفان جب مسلمان ہوئے، سنا ہوگا جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے نیچے سے آگ جلا دیتا، پھر بھی وہ عید پر آگ جلا۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، ان کے بارے میں آتا کہ اس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، خوشبو سے بھر جاتی تھی، جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے، اتنے خوشحال، اتنے ناز و نعمت میں پلے ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور بلکہ قسم کھا لیا، نظر مان لی کہ جب تک دین کو نہیں چھوڑ دے میں بھوکی میں بیٹھی۔ والدہ کی محبت میں آئے اور کہا کہ اے امی جان، آپ کی محبت ایک طرف لیکن میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی تھی نعوذ باللہ اللہ کی نبی شہید کر دیے گئے۔ اس وقت جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کی نبی کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا سر ڈھانپ دو، اور پیر کی طرف مکہ کی ایک مشہور گھاس ازخر کہا وہ گھاس پیر کی طرف۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھے مجھے کسی کی پکوان آئی تو رونے لگے۔ صحابہ کی معاملہ ایسا تھا، اگر وہ دنیا میں کچھ نعمت پاتے تھے، خوشحالی پاتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں ہماری نیکیاں کم ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنے سامنے مختلف انواع اقسام کے کھانے ملے تو کہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ کی اچھے تھے مصعب بن عمیر کو دیکھو، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس چھوٹی سی چادر، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہو اور ہم آخرت میں محروم ہو جائیں۔ آج تصور ہمارے یہاں نہیں،
اگر ہم خوشحال ہیں، اللہ ہم کو دے رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کچھ قسمت، اور وہ اس کے الٹا سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو اس کے بدلے آخرت میں ہمارا کم ہو۔ تمہارا مصعب بن عمیر کے بارے میں ہے، ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا اور پھر دھوپ میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ان کی شکل و صورت بدل گئی، ان کے جسم کے چمڑے گرنے کے قابل ہو گئے، گرنے لگے۔ جو لکھا ہے کہ خالص طرح ادھر گئے جیسے سانپ کی کیچڑ ہوتا، سانپ کا وہ ادھر تھا۔ صہیب بن سنان روم کے رہنے والے تھے، اس طرح سزا دی جاتی تھی کہ ہوش آواز جاتا رہتا، انہیں پتہ نہ چلتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے، لڑکے تفریح مذاق کے طور پر رسی گھسیٹ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھماتے تھے۔ حتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب برداشت کرتے تھے۔ ہر حالت میں جیسے کہ مشہور ہے کہ ہر حالت میں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی پکارتے تھے۔ ان کا آقا انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا، چرچراتی دھوپ میں جبرن ان کو بیٹھا دیتا، کھانا پینا بند کر دیتا، دین سے پھر جانے کے لیے کہتا، لیکن یہ ساری پریشانیاں صحابہ برداشت کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان گھرانہ پورا کا پورا، حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کے ساتھ بڑی زیادتی کی، بہت زیادتی کی گئی۔ یاسر بوڑھے آ گئے، ان کو بڑی تربیت دی گئی۔ یہی گھرانہ حضرت عمار و یاسر جب بہت مجبور کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے کلمہ کفر اختیار کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تھا کہ جو زبردستی اس طرح کے کلمات کہلوائے جائیں اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی اللہ جانتا، ان کا بھی ایمان پر مطمئن ہے۔ اگر حالات ایسے آ جائیں تو اسلام کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے جبکہ وہ ایمان پر مطمئن ہو تو بظاہر کلمے کو کہہ سکتا، لیکن اگر وہ نہ کہے، عزیمت اختیار کر لے، قربان ہو جائے، اس کا درجہ اور زیادہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ابو جہل نے بڑی تکلیف دی، بڑی تکلیف دی، کئی بار کہا دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ خاتون دین سے نہیں پھری۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور دونوں اونٹوں کے دم میں یا پیر میں رسی باندھ دیا اور حضرت سمیہ کا ایک ہاتھ یا پیر باندھ دیا، زیادہ تر آتا ہے پیر باندھ دیا دونوں اونٹوں کے، اور اس کے بعد تیر کے ذریعہ ان کی اس نازک جگہ پر مارا، اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ لیکن کلمہ کفر کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، دین کو نہیں چھوڑا۔ پورے صحابہ اس دور کے جو غریب طبقہ تھا، مزدور طبقہ تھا، غلام طبقہ تھا، مہدیہ ہے، شبیرہ ہے، سب کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ تقریباً حضرت عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے تک، حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے تک زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ لوگ بھی مسلمان ہوتے تو ان کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا، جب مسلمان تھوڑا مضبوط ہونے لگے تو سب ساتھ نبوی میں پہنچ کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کا، خاص کر بنی ہاشم کا مکمل بائی کار کر کہ کوئی بھی باہر کا آدمی، کوئی بھی قریشی، کوئی بھی شخص ان سے لین دین نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، بلکہ اچھوت بنا کر کے اتنا مجبور کیا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ، یہ غریب مسلمان سے بھی ابھی تعلیم میں رہنے پر مجبور ہو گئے، اور 3 سال تک ان لوگوں نے تکلیف میں اٹھایا، پتے بھگو بھگو کر کے کھاتے، چمڑے بھگو بھگو کر کے کھاتے تھے۔ بہت سارے شعراء نے لکھا ہے کہ بچوں کی چیخ و پکار کی ملاحٹ، بھوک کی پیاس مکہ کی وادیوں تک پہنچتی تھی،
لیکن ان ظالموں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیا. 3 سال کے بعد جب وہ بائیکاٹ کا دستاویز تھا وہ دیوک کھانے لگے. کچھ اور غیرت مند مشرک ہی تھے لیکن ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے. 3 سال کے بعد یہ لوگ سید ابی طالب سے باہر آئے. بڑی ذریعہ اٹھانی اللہ کے نبی ریاض میں صحابہ تب یہ دین ہم تک پہنچا. کسی نے کہا کہ شہادت تو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں اسلام بہت قربانیوں کے بعد ہے. بڑی قربانیاں دی ہے ہمارے سلف نے صحابہ نے کہا. آج ان سے زیادہ قربانیوں کا مقابلہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری نسلوں تک آنے والی نسلوں تک پہنچے تو ہمیں بھی اس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا. کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے. اگر ہم ڈر کر کے خوف کھا کر کے مسئلات میں اپنے آپ کو بچا لیں تو ہماری نسلوں کو یہ قربانی دینی پڑے. وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بنیاد میں کچھ اینٹوں کو دفن ہونا پڑتا ہے تب جا کر کے بلڈنگ اور مینارے دکھائی دیتے. ہر آدمی چاہے گلی مینارے بنے ممکن کسی ایک کو دفن ہونا ہی پڑے گا. اپنے وجود کو مٹانا پڑے گا تب جا کر کے یہ مینارے دکھائی دیں. آج ضرورت ہے پہلے سے زیادہ اپنے دین کے تحفظ کی, دین کے تعلق سے سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی, آنے والے نسلوں کی حفاظت. یہ تو بہت خوشی کبھی کبھی ہوتی تھی کہ الحمدللہ یو پی سے لے کر کے پورا جنوبی ہند کئی ریاستوں میں میں گیا ہوں کہ بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں میں بیداری آئی, بچیوں میں بیداری آئی ہے, بچوں میں بیداری آئی ہے, لیکن صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی. ان کی تحفظ کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کر سکے, قوم سے لڑ سکے, ملت سے لڑ سکے, ملک کے قوانین سے لڑ سکے. کم لوگ پائے جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے حوالے سے اگر یہ حالات ہم پر آتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے تاکہ ہمارے دین کی تحفظ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رسول کو جاننے سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا فرما, وہ عزم عطا فرما جو صحابہ کا تھا, جو تابعین کا تھا, جو خیر القرون کے مسلمانوں کا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.